حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا میں نے تمہیں 10,000 کان عطا فرمائے، پھر آپ نے میرا کلام سنا۔ 10,000 کان عطا فرمائے، اتنی پاور اور طاقت آئی، پھر اللہ کا کلام سنا۔ فرمایا اے موسیٰ، ہم نے آپ کو 10,000 زبانیں عطا فرمائی، جس کی وجہ سے تو مجھ سے ہم کلام ہونے کی سعادت بخشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10,000 زبانیں عطا فرمائی، پھر جا کے اللہ سے کلام کیا۔ فرمایا تو مجھے بہت زیادہ محبوب اور میرے نزدیک ترین اس وقت ہوگا جب تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے گا۔ اللہ اپنے کلیم کو فرما رہا ہے، اس ہستی کو کہہ رہا ہے جس نے رب سے کلام کیا، رب نے جس سے کلام کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کے لیے 10,000 زبانیں عطا فرمائی، اپنا کلام سننے کے لیے جس کو 10,000 کان عطا فرمائے، کہا اس کے باوجود تو نے میرے ساتھ کلام کیا، میں نے تیرے ساتھ کلام کیا، میرے نزدیک ترین اور محبوب تر اس وقت ہوگا جب میرے محبوب محمد عربی پہ درود زیادہ پڑے گا۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ اللہ اکبر۔ جو حضور کو چاہے وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اور جسے پھر حضور چاہے اس کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار دیکھا کہ شیطان 4 لدے ہوئے گدھے لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے روک کے پوچھا یہ گدھے کس کے ہیں؟ کہنے لگا میرے۔ فرمایا اس پہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرا مال تجارت ہے جو میں بیچتا ہوں، میرا سودا ہے کاروبار کا۔ کہا پھر بتا ان پہ کیا ہے؟ لدے ہوئے تھے چاروں گدھے، کہا ان پہ کیا ہے؟ اشارہ کر کہنے لگا یہ گدھے پہ ظلم لگا ہوا ہے، اور دوسرے پر خیانت، تیسرے پر کہنے لگا مکر و فریب، دھوکہ، اور چوتھا کہنے لگا یہ حسد کا بوجھ اپنی نحوست لٹا رہا ہے۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اسے کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا ظلم تو مجھ سے بادشاہ، سلاطین، حکومتی عہدیدار، ارباب اقتدار خرید لیں گے، اور خیانت یہ اس کے خریدار تاجر بڑے ہیں، کاروباری لوگ۔ فرمایا دھوکہ، عورتیں اس کو عام خریدتی ہیں۔ رہا حسد تو وہ اہل علم کے ہاں عام بک جاتا ہے۔ تو ظلم، خیانت، دھوکہ اور حسد، یہ شیطان کے 4 خاص مال ہیں جن کے ذریعے وہ کمائی کرتا ہے۔ ظلم حکام کے، حکمرانوں کے ہاتھ بھیج دیتا ہے۔ تو آپ اکثر دیکھتے ہیں اقتدار پانے والے عدل و انصاف قائم کرنے کے بجائے اکثر کمزوروں پہ ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتے ہیں، بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں کرتے میرے کرتوتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ان کے ہاں ظلم عام پایا جاتا ہے۔ اکثر حکام، افسران، وزیر، مشیر اس میں ملوث ہوتے ہیں۔
یہ نہیں صرف ظلم یہی خریدتے ہیں، خاص طور پہ ان کے ہاں ظلم عام ہوتا ہے، وگرنہ جس طرح بھی مسلمان کے لیے ظلم اور تکلیف دینے کا کوئی سبب بنے گا وہ شیطان کا کاروباری پارٹنر ہے، وہ شیطان کا گاہک ہے۔ مسلمانوں کا دل دکھانا، مسلمانوں پہ ظلم کرنا، گالیاں دینا، لوٹ مار کرنا، دہشت گردی کا بازار گرم کرنا، مسلمانوں کا چین سکھ چھین لینا، یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر عام ہے، ایک لمحہ فکر ہے، یہ ساری ظلم کی علامتیں ہیں۔ تو شیطان کا یہ دھندا خوب چلتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ضرور مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب پکڑ فرماتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ برے بندے کی نشانیاں حدیث پاک کے اندر بتائی گئی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول پاک صاحب دولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ برا بندہ وہ جو تکبر کرے اور اللہ کو بھولا رہے، وہ بھی برا بندہ ہے جو ظلم و ستم کرے اور خدا تعالیٰ کی جباری اور قہاری کو بھول جائے، وہ برا بندہ ہے جو کھیل کود میں پھنسا رہے اور قبر میں اپنے جسم کے گلنے سڑنے کو بھول جائے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، میرے جسم میں بھی گلنا سڑنا ہے۔ برا بندہ وہ ہے جو تکبر کرے، حد سے بڑھے، اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول جائے، جو دنیا کو دین کے ذریعے دھوکہ دے، وہ برا بندہ ہے۔ جسے لالچ کھینچتا پھرے وہ برا بندہ ہے۔ جسے نفسانی خواہشات سیدھے راستے سے بہکا دیں اور اپنی خواہشوں کے ذریعے وہ ذلیل ہوتا پھرے، برا بندہ ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا تاجدار حلتا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق طلب کرتا ہے۔ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو اللہ سے اپنا حق طلب کرتا ہے۔ یہ دروازہ بند کر دو بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کا حق دینے سے نہیں رکتا۔ تو انسان حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جانور بھی ہوں ان پہ بھی ظلم کیا جائے تو وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے قلوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مجھے دوزخ دکھائی گئی، میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کی بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بلی کو باندھے رکھا، نہ کھانا کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین سے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر عذاب دیا۔ تو یہاں ظلم کی عجیب عجیب داستانیں مشہور ہیں، رشتوں کے ذریعے جگہوں پہ قبضے کر کے، عمارتیں بنا کے، ٹھیکے پہ لی ہوئی زمینوں کو دبا کے، تو طرح طرح سے مسلمانوں کے نجائز قبضے کر کے چیزوں پہ یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص کسی کی ایک بالشت بھی زمین ناحق طور پہ لے گا تو اسے قیامت کے روز 7 زمینوں کا توق ہار بنا کے پہنایا جائے گا۔ 7 زمینوں کا وزن ہار بنا کے وہ کس طرح اٹھا سکے گا جس نے دنیا کے اندر ناجائز ایک بلشت بھی قبضہ کیا کسی کی زمین پہ، دبائی۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ حضرت سیدنا ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندوں پر ظلم کرنا اکثر ایمان برباد کر دیتا ہے۔ ظلم کی بہت نحوست ہے، قرآن کے اندر ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ظلم کرنے کی وجہ سے جن کا ایمان برباد ہو گیا، کفر کی موت مارے گئے، اور قیامت کے دن ان کا بہت برا حال ہوگا اور ذلت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو اللہ عز و جل
ظالموں کے شر سے بھی پناہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پہ ظلم کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دوسرا گدھا دیکھا شیطان کا، 4 گدھے لے کے جا رہا تھا، ایک پہ ظلم لدا ہوا تھا، دوسرے پہ جو تھا وہ تھا خیانت۔ کہا یہ تم کسے دو گے؟ کہہ رہا یہ تو تاجداروں کے ہاں عام بکتی ہے، یہ سودا تاجدار بڑے خریدتے ہیں۔ تو واقعی بالکل بات ایسی ہے، اکثر جو تجار ہیں وہ خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، مال کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، کم بیچتے ہیں، اس طرح خیانت کرتے ہیں، کپڑے والے اس کے اندر خیانت کرتے ہیں، سودے والے اس کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 نشانیاں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، ان میں سے ایک علامت ہوئی تو اس شخص میں منافقت کی ایک علامت پائی گئی، جس کے اندر 4 نشانیاں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو لڑائی کے دوران گالیاں بکے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ تو خالص منافق ہے جس کے اندر یہ 4 علامتیں پائی گئی۔ جس کے اندر کم پائے گی وہ کم علامت، جس کے اندر اور کم پائے گی اس کے اندر اور نفاق کم، لیکن جس کے اندر بھی پائی گئی یہ علامت اس کے اندر نفاق کی ابیجش ضرور ہے۔ تو شیطان کے گدھے پہ خیانت لدی ہوئی تھی، تو خیانت کی ضد ہے امانت، تو امانت کے اندر ہوتی ہے خیانت۔ تو امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ نہیں کہ کسی نے پیسے پکڑائے تھوڑے کم دے دیے یہی خیانت ہے، نہیں، ہر شعبے، ہر عہدے، ہر کام کے اندر خیانت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں ان کے اندر بھی خیانت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اعضاء بنانے سے پہلے شرمگاہ کو بنایا، پھر انسان کو فرمایا کہ یہ میری ایک امانت ہے تیرے پاس، تو اس کے حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کرنا وگرنہ تجھے سخت سزا ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں یہ سارے اللہ کی امانتیں ہیں۔ جب ہم ان اعضاء کو اس کی نافرمانی میں لگائیں گے تو پھر ہم خیانت کے مرتکب ہو گئے، اس کی فرما برداری میں لگائیں گے تو پھر سمجھو ہم نے امانت کا حق ادا کیا۔ زبان کی امانت یہ ہے کہ اس کو جھوٹ سے، غیبت سے، چگلی سے، کفریہ کلمات سے، فحش گوئی سے بچایا جائے۔ تو جب ان کاموں کے اندر پڑیں گے تو ہم نے زبان کے اندر خیانت کی۔ اسی طرح آنکھ کی امانت داری یہ کہ اس کو حرام دیکھنے سے بچایا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آنکھیں حرام دیکھیں گی اللہ کل قیامت والے دن اس کے اندر آگ کی سلائیاں پھیرے گا، آگ کی سلائیوں سے وہ آنکھ بھر دی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے ایسے لوگوں پہ پیش کیا گیا جن کے کانوں کے اندر اور جن کی آنکھوں کے اندر کیل ٹھوکے گئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ نجائز سنتے اور دیکھتے تھے۔ ہر گھر کے اندر، ہر جیب کے اندر کیا گانوں والے موبائل نہیں ہیں؟ ہر دوسرا بندہ کیا گانے نہیں سنتا؟ کیا ٹک ٹاک نہیں سنتا؟ کیا میوزک والی ٹیونیں نہیں رکھی ہوئی؟ تو ہم کیا فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر تو فحاشیات پوسٹیں نہیں آتی؟ تو جو نجائز سنتا ہے، نجائز دیکھتا ہے، قیامت والے دن ان کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھوکے جائیں گے، شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ تو یہ اعضاء بھی اللہ کی امانت ہے، تو ان کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ خیانت ہے۔ اسی طرح کوئی رقم رکھوائی، ہمیں کسی نے کوئی کتاب دی پڑھنے کے لیے، ہم دبا کے بیٹھ گئے، چلو مفت کی مل گئی ہے، اب وہ بھول گیا، ٹھیک ہے، اللہ کرے پلے ہی رہے، منگے ہی نہ، تو نہیں دیتے ہم۔ اسی طرح بے شمار چیزوں کی مثالیں ہیں۔ ہر عہدے، ہر شعبے والا اپنے شعبے سے متعلقہ چیزوں کی ذہن کے اندر مثالیں لائے۔ تو ہم نے کتنی چیزیں ایسی رکھی ہوں گی، اگرچہ دینے کی نیت ہوگی لیکن چلو ٹھیک ہے نہیں منگتا پہ پہ ہی رہنے دو، تو وہ اس نے دی تھی ہمیں امانت استعمال کرنے کے لیے، اب وہ امانت ہم نے واپس کرنی ہے لیکن ابھی تک نہیں کی۔ کسی نے پیسے دیے اس میں سے خرچ کر لیے، یہ بھی خیانت۔
کتاب دی پڑھنے کے لیے واپس نہ دی، ابھی رکھی ہوئی ہے، یہ بھی خیانت۔ تو خیانت کا جو عذاب ہوگا خدا کی قسم وہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے اندر، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں کی امانت لٹا دی، یعنی جو چیز لی تھی استعمال کرنے کے لیے دے دی؟ عرض کرے گا نہیں۔ حکم ربی ہوگا اے فرشتے اسے سوئے جہنم لے چلو، تو جہنم کی طرف اسے لے جایا جائے گا، جہنم کے کنارے کھڑا کر کے جہنم کی گہرائی میں اس کو دکھایا جائے گا، وہ جھانکے گا تو جہنم کی گہرائی کے اندر وہ امانت رکھی ہوگی جو اس نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ کہا جائے گا جاؤ وہ امانت اٹھا کے لاؤ، اس کو واپس کرو۔ اب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب جہنم کے اندر وہ گرے گا تو 70 سال تک وہ گرتا ہی چلا جائے گا، جہنم اتنی گہری ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، تو کل قیامت والے دن آقا بخشوا لیں گے، شفاعت کر دیں گے، تو بندہ یہ غور کرے حضور نے تو شفاعت کرنی ہے، ہمیں بخشوانا ہے، اپنی رحمت سے جنت میں لے کے جانا ہے، مومن کا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہے، لیکن اللہ نے پکڑ کر لی گناہوں کی وجہ سے، اور ایک جھٹکا بھی صرف جہنم کا لگ گیا 70 سال جانے پہ، 70 سال پھر آنے پہ، 140 سال کا یہ جھٹکا کس طرح برداشت کرے گے؟ تو اب وہ جس نے کسی کی امانت اپنے گھر میں رکھی ہوگی، اسے لٹائی نہیں ہوگی، تو وہ جہنم کی گہرائی میں پڑی ہوگی۔ جب اس کو پھینکا جائے گا وہاں پہ 70 سال بعد وہ وہاں پہ جا کے گرے گا، امانت کو اٹھائے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے پھر چڑھے گا، 70 سال تک چڑھتا رہے گا، اب 140 سال اس کو یہ امانت اٹھانے پہ پہنچانے پہ لگ جائیں گے، جہنم کے کنارے پہ پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا، پھر وہ جہنم کی گہرائی میں گرا دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب کی رحمت حاصل ہو جائے گی۔ اور تو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے گئے، تو وہاں اس کے پاس بطور شاگرد گئے حدیث لینے کے لیے، تو دیکھا کہ اتفاق سے استاد صاحب جو تھے، حدیث کے جو استاد تھے، ان کا گھوڑا بھاگ کر دور چلا گیا تھا۔ اب وہ استاد صاحب نے اپنے گھوڑے کو کس طرح پکڑا؟ اب امام بخاری شاگرد ہیں اور پہلا دن ہے، سبق پڑھنے آئے ہیں، اب وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب استاد صاحب نے یوں جھولی کی، کپڑے کی جھولی بنا کے اس میں ہاتھ ڈالا اور گھوڑے کو اس طرح اشارہ کر رہے تھے جس طرح کہ جھولی کے اندر گویا وہ بتانا چاہتے ہوں کہ اس کے اندر جو ہیں کچھ دانے ہیں، تو گھوڑے کو بلا رہے ہیں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، یہ خوراک ہے میرے پاس۔ تو جھولی لے کے، جھولی بنا کے، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ ڈال کے یوں اس کو دکھا رہے تھے کہ جو اس کے اندر آؤ۔ تو اب گھوڑا دانے کھانے کے لالچ میں قریب آ گیا اور اس استاد نے، مالک نے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ امام بخاری نے پوچھا کیا جھولی کے اندر واقعی کچھ تھا؟ تو استاد نے کہا نہیں، میں تو یوں ہی پکڑنے کے لیے اس کو دھوکہ دے رہا تھا، اس کو پکڑنا تھا، بھاگ گیا تھا، ویسے دھوکہ دے کے اس کو پکڑ رہا تھا۔ تو فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ایسے شخص سے کیسے لوں جو جانوروں کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں باز آتا، جو جانوروں کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، تو میں تم پہ کیسے اعتبار کروں؟ تم حدیث رسول میں بھی دھوکہ کر سکتے ہو۔ تو چھوڑ کے وہیں چلے گئے۔ تو یہ سوچ تھی ان کا، یہ ذہن تھا، یہ تقوی تھا۔ تو دھوکہ بازی یہ بھی شیطان کا مال ہے، یہ بھی عام بکتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اور چوتھا ہتھیار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، چوتھا جو گدھا تھا جس کو شیطان لادے ہوئے آگے آگے ہانک رہا تھا، اس کے اوپر بھی کچھ مال لدا ہوا تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی میرا کاروبار ہے، یہ بھی میرا مال ہے، میں بیچنے چلا ہوں۔ تو کہا کیا ہے اس پہ؟ کہنے لگا اس پہ حسد لدا ہوا ہے، یہ کون خریدے گا؟ کہنے لگے یہ ہر کوئی خریدے گا، لیکن یہ اہل علم جو ہیں، ذی علم لوگ، ان کے ہاں یہ عام بکتا ہے، یہ میرا کاروبار بڑا آسانی سے چلتا ہے۔ تو حسد عربی کا لفظ ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کو عزت ملے، کسی کو شہرت ملے، مرتبہ ملے، عہدہ ملے، کوئی نعمت ملے، تو دوسرا بندہ اس سے جلے کہ اس کو یہ مرتبہ کیوں مل گیا ہے، اس کو یہ عزت کیوں مل گئی ہے، اس کو یہ عہدہ، اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی ہے، اس سے جلنا، پھر اور دل کے اندر یہ بھی تمنا کرنا کہ اس سے جاتی رہے اور میرے پاس آ جائے، یا کم از کم میرے پاس نہ رہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔
میرے پاس نہیں آتی تو اس سے بھی جان چھوٹے، یہ ختم ہو جائے، یہ نقصان ہو جائے، یہ جل جائے، یہ اس عہدے سے اتر جائے، یہ نعمتیں سے جاتی رہے۔ یہ کیوں صدر بن گیا ہے، یہ کیوں فلاں بن گیا ہے، یہ فلاں کیوں بن گیا ہے، یہ اس مقام پہ کیوں پہنچ گیا ہے، یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اب حاسد اصل میں حسد کرنے والا اس پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، اللہ کی عطا پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو اللہ نے دیا ہے، سمجھو وہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر عام طور پہ رشتہ داری کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور ایک شعبے والے کے دوسرے شعبے میں، یعنی جو دکاندار ہوں گے اسی طرح کا جو دوسرا دکاندار ہوگا ان کے اندر پایا جائے گا، اہل علم ہوں گے نعت خانوں کے اندر دوسرے نعت خانوں سے حسد پایا جائے گا، قاری ہوں گے دوسرے قاریوں سے حسد پایا جائے گا، کپڑے کے تاجر ہوں گے دوسرے کپڑے کے تاجروں سے حسد پایا جائے گا، جو جس شعبے یعنی آپس کا جو جن کا شعبہ ایک ہوتا ہے اس شعبے کے اندر حسد زیادہ پایا جاتا ہے، اس سے جلتے ہیں، یہ کیوں آگے نکل رہا ہے، یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کو کیوں مل گیا۔ تو یہ حسد کی مثال ہمیں عام طور پہ گھروں میں بھی مل جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اکثر گھروں کے اندر ہوں گے، باپ نے، بڑے بھائی نے، چچا نے، ماموں نے بچے کو اٹھا لیا، گود میں بٹھا لیا، دوسرا بچہ اس بچے کو مارتا ہے، ضد کرتا ہے، روتا ہے کہ اس کو کیوں گود میں اٹھایا، مجھے اٹھاؤ۔ تو یعنی یہ وہ ہمیں اعلانیہ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے وہ چھوٹا بچہ کہ دیکھو ہم معصوم ہیں، ہم ناسمجھ ہیں، ہم نادان ہیں، لیکن تم بھی ہماری طرح ہم سے بڑے نادان ہو، چلو ہم تو ابھی نابالغ ہیں، ہمارے اوپر تو قلم نہیں چلتا شریعت کا، کیونکہ ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے، شریعت کی طرف سے یہ مکلف نہیں ہے ابھی، یہ مرفوع قلم ہے، تو جو گناہ نابالغ کرے گناہ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ حسد کی ایک مثال پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ گنہگار نہیں ہوتے، لیکن ہمیں وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، درس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ دوسرا جو گود میں آ گیا بچہ اس کو مار رہا ہوتا ہے، اس سے چڑ رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے کہ اس کو اتارو، اس کو جو گود میں بٹھانے کی نعمت دی ہے اس سے ختم کرو، مجھے یہ نعمت دو۔ تو یہ حسد کی ایک مثال ہمارے گھر کے اندر، یہ ایک مثال دی ہے، اس طرح کی بے شمار مثالیں عام چل رہی ہوتی ہیں اور ہمارے لیے دعوت عبرت بھی ہوتی ہیں اور تبلیغ بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کی بے شمار مثالیں حسد کی موجود ہوتی ہیں، اور یہ حسد وہ گناہ ہے جو زمینوں اور آسمان میں سب سے پہلے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے حسد کیا کہ میں بڑا ہو کے میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، آگ کی نشانی یہ ہے، کی شان یہ ہے کہ وہ بلند ہوتی ہے اور مٹی نیچے کو دبتی ہے، یہ نیواں ہو کے میں اونچا ہو کے اس کو سجدہ کروں، حسد آ گیا۔ یہ نہ دیکھا حکم کس کا تھا، لاکھوں سال کی عبادت، اس کی محنت رائے گا گئی کیا، صرف حسد کرنے کی وجہ سے۔ تو آسمانوں کے اندر پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کا تھا، اللہ نے مردود قرار دے دیا، راندہ بارگاہ ہو گیا، قیامت تک ملعون ہو گیا۔ اور دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد ہی تھا، دنیا کے اندر جو پہلا گناہ ہوا وہ کیا تھا، قتل تھا۔ اب قتل کے پیچھے سبب کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، تو وہ ایک عورت کے پیچھے قابیل نے حسد کر لیا کہ میرے بھائی حابیل کو یہ لڑکی کیوں مل گئی، کہا اس سے میں نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ نہیں، رشتے میں یہ تیری بہن لگتی ہے، تیرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تو جو دوسرے درجے میں پیدا ہوئی ہے تیرا اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن کیا وہ حسد کی وجہ سے کہ میرا نکاح اس عورت سے کیوں نہیں ہوا، اس کا کیوں ہو رہا ہے، تو حسد نے پھر بھائی، سگے بھائی کو قتل کروا دیا۔ تو پہلا گناہ روئے زمین کے اوپر جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا، زمین اور آسمانوں میں گناہ پہلا جو ہوا حسد کی وجہ سے ہوا۔ تو حسد اتنا بڑا گناہ ہے، تو یہ ہمارے حکمرانوں کے اندر عام حسد پایا جاتا ہے، الیکشنوں کے دنوں میں خوب حسد ہوتا ہے۔ اگر کسی کی پوزیشن مضبوط ہو تو کمزور نمائندہ پورا زور لگاتا ہے، مد مقابل کی پوزیشن جو اس کو نعمت ملی ہے جیتنے کی، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، ایک کرسی کی خاطر ہر طرح کی بلیک میلنگ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط افواہیں اڑاتا ہے، اس کو بدنام کرتا ہے، اس پہ الزام لگاتا ہے، الغرض وہ باولا ہو جاتا ہے۔ یعنی اب ہماری حکومت کی مثال دیکھ لو، اب یہ جو دو جماعتیں کر رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ حسد نہیں ہے تو اور کیا ہے، ایک دوسرے کو اتارنے، ان سے کچھ کرسیاں چھیننے کے پیچھے جو کر رہی ہیں تو یہ حسد ہی ہے۔ تو حسد کرنے والا نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑتا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور آخرت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک عارضی کرسی کی خاطر اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، اتنا بھی نہیں سوچتا کہ اگر دل آزاریاں، ووٹروں کی خریداریاں، طرح طرح کی دھاندلیاں کر کے میں نے کرسی پا بھی لی
تو پھر آخر کب تک کرسی رہے گی؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تو ایک دن کرسی پھر جانی ہی جانی ہے۔ تو اقتدار کے نشے میں مست ہو کے یہ حسد کا گناہ عام کرتے ہیں، اپوزیشن ہو چاہے کوئی بھی جماعت ہو، مرنے کی فکر نہیں ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب خلافت ملی، ان کو جب حکومت ملی، تو حکومت عہدہ جب ملا آتے ہی مسلح بچھا کے رونے لگ گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ رو رو کے داڑھی تر کر لی، آنسو اتنے بہ رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری گردن پہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، میری حکومت میں بھوکے بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مریض بھی ہیں، ننگے اور بھوکے بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، قیدی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے عیالدار، غرض تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری اب میرے سپرد کر دی گئی ہے۔ تو کہیں کوتاہی ہو گئی، خدا تعالیٰ نے جب قیامت والے دن باز پرس فرمائے گا تو بتا یہ مریض تھا، اس کے بارے میں پوچھا، یہ کمزور تھا، اس پہ ظلم ہوتا رہا، تو نے اس کی حق تلفی جو ہوئی تھی تم نے اس کا ازالہ کیا، تو جواب نہ بن سکا، تو یہ پھر میں کیا کروں گا؟ یہ جو بھاری ذمہ داری ہے حکومت کی، یہ کرسی کی عہدے داری، آرے سے چیرنے والی ہانڈی اور ابالنے اور زندہ کھال ادیڑنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ کہا کہ یہ بہت دشوار ہے، تو رونے لگ گئے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو مجھے مل گیا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل وہ اب ہیں سونے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو آپس میں حسد سے بچنا چاہیے، اس کے علاج کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حسد کی نحوست سے ہر مسلمان کو بچائے۔ تو حسد یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو حسد کے بچنے کے کچھ علاج علماء کرام نے بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑ کے بندہ دعا مانگے جس سے حسد ہو جائے، اس کے نقصانات کو پڑھے سنے اور ذہن کے اندر دہراتا رہے، اپنے آپ کو ڈراتا رہے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں حسد کرنے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے حسد میں کمی آ جاتی ہے، اور اپنے سے کم جن کے پاس نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوچے، یعنی زیادہ نعمتوں والے کے بارے میں نے دیکھے، اگر اپنے سے اوپر دیکھے گا تو پھر حسد پیدا ہوگا، یعنی اس نے 2 پلاٹ لے لیے تو میرا ایک کیوں رہ گیا، اس نے 2 منزلہ مکان بنا لیا تو میرا 1 منزلہ کیوں رہ گیا، اس نے لاکھ والا موبائل لے لیا تو میرے پاس 20,000 والا کیوں ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل آ گیا تو میرے پاس سائیکل کیوں ہے، اللہ کرے اس کے پاس کہیں سے ختم ہو، یہ بیمار ہو جائے، اس کو صحت ہے میں بیمار کیوں۔ اس طرح کی ساری چیزیں جو بندے کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں، بندہ جن کی وجہ سے چڑھتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے حسد کرتا ہے، عہدے والوں سے حسد کرتا ہے، تو کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس نہیں آتی تو کم از کم اس کے پاس بھی نہ آئے، یا اس سے چھن جائے مجھے یہ نعمت مل جائے۔ تو یہ جو تمنا ہوتی ہے، یہ حسد کی جو ابھرتی ہے، یہ صرف اس وجہ سے ابھرتی ہے، بندہ اپنے سے اوپر والوں کو جب دیکھتا ہے تو یہ بے چین اور بندے کو بے سکون کر دیتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بندے کو سکون اور چین کا ایک آسان وظیفہ دیا گیا ہے کہ نعمتوں کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور نیکیوں کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ یعنی ایک بندہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو بندہ دیکھے یار یہ بندہ روزانہ سپارہ پڑھتا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھتا، یہ 1 پڑھتا ہے تو میں 2 پڑھوں، میں 1.5 پڑھوں، یہ بندہ روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو مجھے کیوں نہیں توفیق ملتی، یہ 500 مرتبہ پڑھتا ہے تو میں 1000 مرتبہ پڑھوں۔ تو نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اوپر والے کو نہ دیکھے۔ جب اوپر والے کو دیکھے گا تو حسد پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ حسد کا ایک علاج بتایا گیا ہے، ہمیشہ نیچے والے کو دیکھے۔ تو ایک بندہ تھا بغداد کے اندر، جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے چلا گیا، تو
جب نماز پڑھ کے باہر نکلا تو دیکھا جوتا غائب ہے، کوئی جوتا پہن گیا، یا اللہ یہ کیسا ماجرا ہے؟ تو جوتی لی تھی بڑی مشکل سے، اب وہ بھی اٹھائی گئی ہے، میرے پاس جوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب بڑا پریشان ہوا، اندر سے کڑنے لگا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، دوسروں کے عالی شان جوتے پڑے ہوئے ہیں، میرا جوتا کسی نے اٹھانا تھا، یہ بھی پڑا ہوتا اس کا اٹھا لیتا، میرے جوتے پہ نظر تھی۔ تو یوں ایک حسد کی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو اب جب باہر نکلا تو باہر دروازے پہ مسجد کے ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو پھر سوچ پیدا ہوئی اپنے سے، جب نیچے والے کو دیکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس جوتا نہیں، کوئی بات نہیں، تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں جو مجھے گھر تک چل کے پہنچا رہے ہیں۔ یا اللہ جوتا نہیں ہے، مجھ سے چلا گیا ہے، پھر اور آ جائے گا، لیکن پاؤں تو ہیں، یہ بھی تو ہے جس کو تو نے پاؤں ہی نہیں دیے۔ تو یوں بندہ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے نعمتوں میں، پھر عاجزی پیدا ہوتی ہے، پھر فقر پیدا ہوتا ہے۔ تو عاجزی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ جب نعمتوں میں اوپر والے کو دیکھیں گے تو پھر حسد پیدا ہوگا۔ تو یہ علاج حدیث پاک کے اندر بتایا گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے سے نیچے کے درجے والوں کی طرف دیکھا کر، اوپر کے درجے کے لوگوں کی طرف نظر مت کر۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ عز و جل کی کسی بھی نعمت کو حقیر نہیں جانو گے۔ اسی طرح جس سے حسد ہو اس کو بندہ تحفے تحائف دے، اس سے سلام کرے، اس کی تعزیت کرے، اس کی عیادت کرے، تو اس طرح کے کام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں قربت بڑھتی ہے۔ تو جب محبت بڑھے گی، قربت بڑھے گی، تو حسد ختم ہوگا۔ اپنی طرف سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو یہ 4 گناہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھے۔ شیطان کے پاس 4 گدھے لدے ہوئے لے کے جا رہا ہے، جس کے اوپر ایک گدھے کے اوپر حسد لدا ہوا ہے، ایک گدھے کے اوپر خیانت لدی ہوئی ہے، ایک گدھے کے اوپر دھوکہ لدا ہوا ہے، ایک گدھے کے اوپر ظلم لدا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا کہ یہ لوگ ہیں، ان کے خریدار بڑے ہیں، ہر کوئی یہ خریدے گا، لیکن یہ فلانا گناہ فلانے لوگ خریدیں گے، فلانا گناہ فلانے خریدیں گے، فلانا گناہ فلانے خریدیں گے۔ تو یہ میرا کاروبار عام چلتا ہے، عام دکھتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام جب کشتی میں سوار کر رہے تھے، جب سیلاب آ گیا تو ایک بوڑھا شخص، ایک عجیب غریب، وہ بھی سوار ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو ایک دفعہ ساری کائنات، روئے زمین پہ ہر چیز فنا ہو گئی تھی، اللہ نے حکم دیا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لو۔ جتنے بھی موذی جانور تھے، جتنے بھی درندے تھے، پرندے تھے، انسان تھے، ہر ایک کا جوڑا جوڑا آپ نے سوار کر لیا۔ تو جو مرد عورت تھے آپ کا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ان کو بھی سوار کر لیا۔ ایک بیچ میں نیا بندہ آ گیا، پوچھا تو کون ہے؟ کہا شیطان۔ کہا ملعون بدبخت، اتر نیچے۔ تو کہا مجھے نیچے نہ اتاریں، لیکن میں آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہوں، میرے پاس 5 ہتھیار ہیں جن کے ذریعے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ تو کہا کہ مجھے نیچے نہ اتاریں، جن کے ذریعے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 نہیں بتاؤں گا، 2 آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن مجھے کشتی پہ بیٹھے رہنے دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس 2 بتانے کے ذریعے اگر میں نے اس کو اتار دیا تو یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا، تو یہ ملعون قیامت تک اس کو مہلت رہی ہے، تو یہ تو باقی رہے گا، تو لیکن امت کو فائدہ ہو جائے گا، 2 کا تو پتہ چلے گا یہ کس کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ تو کہا چل 2 ہی بتا، بیٹھا رہے کشتی میں۔ تو وہ شیطان کشتی میں بیٹھا رہا، اس نے کہا 3 نہیں بتاتا، 2 یہ ہیں، ایک حسد اور دوسرا لالچ، ان کے ذریعے میں امت کو آسانی کے ساتھ ہلاک کر دیتا ہوں، جنتی سے جہنمی بنا دیتا ہوں، اس کو نیکوکار سے گناہ گار بنا دیتا ہوں، اس کی نیکیاں گناہوں میں تبدیل کروا دیتا ہوں۔ تو یہ 2 کام ہیں، حسد اور لالچ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جن کو بھوک لگی ہو، یہ بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں، تو آپ کو پتا ہوں بھیڑیے اور پھر ہوں بھی بھوکے، اور ان کے آگے پھر ہوں بھی بکریاں، تو پھر وہ کس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو چیریں گے، پھاڑیں گے اور کتنا نقصان کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پہ جب چھوڑے جائیں، اتنا نقصان نہیں ریوڑ کو پہنچاتے جتنا انسان کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بندہ لالچ سے بھی بچے، حسد سے بھی بچے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو گناہ سنے اللہ تعالیٰ ان کی نحوست سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، سلوک نصیب